إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر ہمارے لیے مختلف سنتیں، مختلف طریقے چھوڑے، اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب لوگوں میں قحط سالی کا مسئلہ ہو، بارش کی کمی ہو، پانی کی کمی ہو، تو ایسی صورت میں استسقاء یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ استسقاء اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو سب سے اکمل، سب سے افضل، سب سے بہتر طریقہ ہے کہ لوگ کسی میدان کی طرف نکل جائیں، کسی گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں اور اس حالت میں نکلیں کہ بالکل سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اچھے کپڑوں کا اہتمام نہ کیے ہوں، اپنے معمولی اور سادہ کپڑوں میں ہوں۔ اللہ کے نبی جب نکلتے تو اللہ کے نبی نکلتے، عورتیں نکلتی، بچے نکلتے، خادم نکلتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے جانوروں اور چوپایوں کو لے کے نکلتے۔ گویا پورا گاؤں نکل پڑتا، گویا کہ پورا گاؤں نکل پڑتا اللہ کے دربار میں، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو کر کے رونے گڑگڑانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں آتا ہے کہ جب کبھی قوم زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ صحیح طور پر سنت کے مطابق نکالنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں، بارشیں روک لی جاتی ہیں، پانی کم کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے گناہ ہیں، اپنی نافرمانیاں ہیں کہ جو بڑا سبب بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت، اس بارش کو روک لیے جانے کا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ میدان کو نکلیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر میدان کو نکلنے کی طاقت نہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو اور کسی مسجد میں جمع ہو جائیں تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور نماز سے متعلق چاہے نماز پہلے پڑھ کر کے خطاب بعد میں ہو، چاہے خطاب پہلے کر کے نماز بعد میں پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آ کر کے امام 2 رکعت نماز پڑھائے، جہری نماز ہوگی، زور سے وہ قرأت کرے گا۔ اس میں سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ پڑھ لے، یہ کوئی بھی سورہ پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ایسے الفاظ ہیں کہ میدان میں نکل کر کے ویسے ہی نماز پڑھتے جیسے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ عید کی نماز جب اس کی مثال دی گئی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جس طریقے سے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، عید کی نماز کی دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، تو ویسے ہی 7 اور 5 زائد تکبیرات سے نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء نے اس میں استدلال کیا ہے، بعض علماء اس بات کے قائل ہیں، لیکن وہیں پر دوسرے کئی اور علماء ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا کہ عید کی نماز کی طرح، تو اس سے مراد تکبیرات نہیں ہیں، اس سے مراد گاؤں سے باہر نکلنا، میدان میں جمع ہونا، جہری نماز پڑھنا، 2 رکعت ادا کرنا، یہ اس سے مراد ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات بھی اس میں زائد کہے جائیں۔ تو الحمدللہ اس مسئلے میں کوئی وضاحت نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے کوئی الفاظ یا ایسا کوئی عمل نصاً صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اور 5 زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ تو چونکہ کوئی واضح بات اس میں نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں چھوٹ ہے، اگر کوئی زائد تکبیرات سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اور جو بغیر تکبیرات کے پڑھے اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اس کے بعد خطاب کرے گا امام۔ جمعہ کی خطاب کی طرح 2 خطاب نہیں ہوں گے کہ بیٹھ کر کے اٹھ کے پھر خطاب کرے، بلکہ عام سی نصیحت ہوگی، عام سی نصیحت ہوگی۔ نصیحت کرے گا امام، انہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کب ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب غصہ ہوتے ہیں، اور کیوں آسمان سے بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور لوگوں کو گناہوں سے توبہ و استغفار کی طرف ابھارے گا، توبہ و استغفار کرے گا، اور حالات کے بدلنے کی خاطر، چونکہ پانی کی تنگی ہو سکتی ہے یا پھر بارش کی کمی ہو سکتی ہے، تو حالات کے بدلنے کی خاطر عام طور پر دعا ایسے مانگی جاتی ہے کہ ہتھیلی آسمان کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں حالات کے بدلنے کی اللہ سے امید کرتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہاتھ ایسے اٹھائیں، ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوں گی، ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوں گی۔ اور عام دعاؤں میں جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ ہاتھ اٹھاتے تھے اس دعا میں، استسقاء میں، اور اتنا اوپر اٹھاتے کہ آپ کی بغل کی سفیدیاں دکھائی دینے لگتی، آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگتی۔ اتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، اٹھا کر کے دعا کرتے، لوگ آمین کہتے، یہی سلسلہ رہتا۔ پھر اسی دوران یہ سنت ہے کہ امام اور تمام کے تمام مصلی بھی ساتھ میں، جو اوپر کپڑا پہنے ہوں اس کپڑے کو پلٹ کر کے پہن لیں، اوپر چادر پہنے ہوں تو چادر کو پلٹ لیں، ایسے کہ دائیں حصے کو بائیں حصے پہ لا لیں، بائیں حصے کو دائیں حصے پہ لا لیں، اوپر حصے کو نیچے کر لیں، نیچے کو اوپر کر لیں۔ اور یہ بھی ایک فعل ہے، یہ بھی ایک اللہ سے خیر کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا، یا اس میں اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اے اللہ اپنے حالات بدل لیے ہیں، اے اللہ ہم نے توبہ کر لی، ہم نے اپنی عادتیں بدل لی، ہم نے گناہ چھوڑ دیے، ہم تیری اطاعت کے راستے پہ آ چکے ہیں، ہم تیری نافرمانیوں کے راستے کو دور کر چکے ہیں، ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے۔ گویا بندہ اپنی طرف سے ایک قسم کا وعدہ، ایک قسم کا اظہار کر رہا ہے کہ ہے اللہ ہم نے اپنے حالات بدل لیے ہیں تو ہم پر اپنے حالات بدل دے، یہ جو تنگیاں ہیں، پانی کی کمیاں ہیں، اسے تو دور کر دے، اسے دور کر کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتیں اور بارشیں نازل فرما، پانیوں میں آسانیاں فرما۔ تو یہ ایک فعال کے طور پر، ایک اچھی امید کے طور پر، ایک اچھی نشانی کے طور پر ممبر پر ٹہر کر کے دعا ہوگی، دعا ہاتھ اٹھا کے ہوگی، آمین ہوگی۔ پھر اس کے بعد اسی حالت میں امام قبلے کی طرف رخ کرے گا، قبلے کی طرف پلٹ جائے گا، اپنی چادر بدلے گا، اور جتنے حاضرین ہوں گے وہ لوگ بھی اپنی چادریں، اپنے اوپر کا جو بھی پہنا ہوا کپڑا ہو اسے اتار کر کے، اسے اٹھا کر کے پلٹ کر کے پہن لیں گے، پلٹ کر کے پہن لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام اپنی انفرادی دعا میں لگے گا، مصلی اپنی انفرادی دعا میں لگے، اپنے اپنے طور پر جتنی دعا کر سکتے ہو دعا کریں، پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ استسقاء کا طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف دعا کے لیے جمع ہوں، دعا کی جائے، نماز نہ ہو، استسقاء کی دعا ہو، اللہ سے بارش طلب کی جائے، پھر آپ جدا ہو جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، دوسرے طریقے کسی مجلس میں ہو سکتا ہے، کسی مجلس میں، کسی بیٹھک میں، یا کوئی خاص بیٹھک کر کے استسقاء ہو سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں استسقاء ہو، جمعہ کے خطبے کے دوران استسقاء ہو، خطبے کے دوران امام بارش طلب اللہ تعالیٰ سے کرے، بارش کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ تینوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ اس میں سب سے افضل، سب سے اکمل طریقہ وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، جس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج عمل ہوگا۔ انشاءاللہ 7 بجے ٹھیک انشاءاللہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ آپ لوگ اگر یہیں بیٹھ کر کے سورج کے طلوع ہونے تک ذکر و اذکار میں رہیں، نماز پڑھیں، انتظار کریں، اور 7 بجے نماز پڑھ کے جائیں، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی افضل بات ہے، بڑی نیک بات ہے۔ اور اگر کوئی نکل کر کے گھر جا کر کے 7 بجے واپس آنا چاہے تو جیسا احادیث میں آتا ہے سادہ لباس میں آئے، سادہ حالت میں آئے، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، عورتوں کو بھی آنا چاہیے، بچے بھی آئیں، غلام بھی آئیں،
چوپایوں کا رواج تو نہیں ہے، ورنہ احادیث میں چوپایوں تک ذکر آتا ہے کہ اپنے جانوروں کو لے تک نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ مصیبت بڑی ہے اور اللہ کے دربار پہنچنا ہے، اس سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے۔ تو یہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافیاں مانگ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔